السلام علیکم ناظرین آج ہم روشنی سیریز میں اگلا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، انسان میں خوف کا جو عنصر ہے یہ ایک قدرتی امر ہے۔ انسان کسی نہ کسی چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے، یہ معمول کی بات ہے۔ اگر تو یہ معمول کے مطابق ہو، یعنی اس کی جو انٹینسٹی ہے اگر وہ معمول کے مطابق ہو تو اسے آپ یا ہم سب جو ہے وہ نیچرل بات سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں کوئی غیر ضروری اضافہ ہو جائے اور انسان زیادہ خوف زدہ ہو جائے کسی بھی چیز سے، تو وہ ایک ایب نارملٹی ہوتی ہے۔ لیکن ہم نارمل بات کر رہے ہیں کہ خوف انسان میں ایک فطری امر ہے، اور یہ انسان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے جو بعض صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا انسان کی نفسیات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان خوف زدہ ہوتا ہے کافی ظاہری چیزوں سے۔ مثال کے طور پر ایک تو اس کے تجربات ہوتے ہیں، تو وہ اس سے انسان کے اندر کیونکہ بیٹر جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس سے پھر خوف ڈیولپ ہوتا ہے۔ وہ چاہے کوئی مادی نقصان کا ہو، چاہے وہ کوئی نفسیاتی نقصان کا ہو، ایموشنل لاسز کا ہو، خوف انسان کو رہتا ہے۔ اور سب سے بڑا خوف جو ہے انسان کو موت کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ انفورسین ہے۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، حساب کتاب کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک خوف جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خوف سے انسان کی استعداد کار جو ہے وہ بہت، یعنی اس کی پرفارمنس سمجھیے کہ بہت متاثر ہوتی ہے۔ جتنا انسان زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے اتنا وہ اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب اس میں جو میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ انٹرسٹنگ اس طرح ہے کہ دیکھیں، انسان اپنی اگر ذاتی زندگی کا خود جائزہ لے تو اسے خوف کہاں میں ہر انسان کا یہ مختلف ایکسپیرئنس ہوگا اور اس کا ریئیکشن بھی مختلف ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ اپنے ایک خاص جگہ پہ کام کرتے ہوئے ہم اپنے سینئرز کا یا اپنے باس کا ایک ہمارے ذہن میں خوف ہوتا ہے۔ ایک تعظیم سمجھ لیں، جب ہم تعظیم حد سے زیادہ کرتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ ایک خوف میں بدل جاتا ہے۔ افسر کس بات پہ ناراض ہو جائے، کوئی سینئر کس بات پہ ناراض ہو جائے، اس سے آپ کی ایفیشنسی متاثر ہوتی ہے۔ آپ کا جو ہے اس کے ساتھ انٹریکشن میں گیپ آ جاتا ہے، کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے۔ آپ وہ بات کر ہی نہیں سکتے، آپ کوئی صحیح بات ان سے کر ہی نہیں سکتے اور ایک فاصلہ رکھتے ہیں۔ تو یہ فاصلہ اور خوف سے ایک فاصلہ ڈیولپ ہوتا ہے جو انسان کا معافِ ضمیر بیان کرنے میں انسان کو روکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بڑا آدمی ہو، آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں اور کسی ایسی پاورفل ہستی سے ملنے جا رہے ہیں، اگرچہ وہ آپ کے باس نہیں ہیں، تو آپ ان سے خوف زدہ ہوں گے، مرعوب ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ جہاں بھی آپ جو ہے آگے بڑھنے سے رکتے ہیں وہاں خوف کا ایک عنصر شامل ہو جاتا ہے، وہاں سے خوف سٹارٹ ہوتا ہے، تو آپ دور رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح رعایا اور بادشاہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ رعایا کو یعنی اب بادشاہت تو نہیں ہے لیکن کسی شکل میں اقتدار یا با اقتدار لوگوں سے ڈر لگتا ہے انسان کو کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ناراض ہو گئے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہ ایک سائیکی ہے، یہ کوئی کسی خاص پس منظر کی بات نہیں ہے۔ انسان کے اندر انسان مرعوب ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ مرعوب تو بہت معمولی سی بات ہے، لیکن جب یہ دوسرے کا رعب آپ پر طاری ہو جائے تو آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بات اپنے پہنچا نہیں سکتے۔
تو بات یہاں میں جو کر رہا ہوں وہ بات پہنچانے کی ہے، کمیونیکیٹ کرنے کی ہے خوف کی بنا پہ، کہ آپ خوف زدہ ہوتے ہیں. تو جو آپ کے سامنے ہوگا یا نظر آئے گا، یا جس کا پرسیپشن آپ کے سامنے کوئی پکچر ہوگی، مثلا باس ہے، باس کی پکچر ہے، آپ اگر اب سامنے نہیں بھی ہے تو آپ کے ذہن میں ہے کہ باس کا حلیہ ہے، کہ باس کا آفس ہے، باس کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ انٹریکشن سٹائل ہے، کیسے بیہیو کرتا ہے آپ کے ساتھ. اور اسی طرح آپ کسی بھی جو ہے با اقتدار آدمی کے پاس یا ہستی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں آپ کا ایک ماحول کا روب ہوتا ہے، ایک اس کا اپنا ذاتی روب ہوتا ہے، تو یہ سارے ادارے کا روب ہوتا ہے. تو آپ کو کمیونیکیٹ کرنے میں حائل ہو جاتا ہے. تو پریزنس جو ہے وہ، چاہے آپ نے چونکہ اس کی پریزنس کو کبھی نہ کبھی فزیکلی، مینٹلی اور اپنے سینسز سے کنسیو کیا ہوتا ہے، اس لیے آپ کے ذہن میں خوف ہوتا ہے. اچھا، اب ہم جو اصل مقصد ہے جس بات پہ آنا چاہتے ہیں وہ ہے آپ کا اپنے رب سے جو رشتہ ہے، اور اس سے جو مانگنے کا جو آپ کو ایک سلیقہ طریقہ میسر ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا خود سے نظر نہ آنا آپ کو جو ہے وہ کتنی سہولت دے رہا ہے. اس میں کتنی بڑی حکمت ہے کہ اللہ کو آپ بظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، نہ اس کو ٹچ کر سکتے، سینسز سے آپ اس کو پرسیو نہیں کر سکتے. صرف آپ نے ایک عقیدہ ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے، اس پہ یقین ہے. لیکن اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت کیا ہے؟ ویسے تو ظاہر ہے بہت پہلو ہیں اس کے، لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ آپ خوف زدہ نہیں ہوتے. آپ دیکھیں، کبھی آپ نماز پڑھتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، یا ویسے دعا میں آپ کبھی آپ کو خوف آیا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں؟ کتنی بڑی بڑی چیزیں مانگ لیتے ہیں آپ اپنے باس سے. کیا ایک ترقی مانگنی ہوتی ہے، ایک آپ نے ایک جو ہے وہ انکریمنٹ مانگنی ہوتی ہے، اس کا توقع کرنی ہوتی ہے. اور آپ کتنے خوف زدہ ہم ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بات کریں، کیسے کریں، کیا کریں. تو پریزنس میٹرز، اور اس کا روب اور دبدبہ میٹر. لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر کتنا روب اور دبدبہ ہے کہ وہ ہر روب اور دبدبے سے کی وہ ایکسٹریم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی چیزیں نکلی ہیں تمام صفات، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا ایک روب اور دبدبے کا مقام ہے. لیکن چونکہ آپ اس کو فزیکلی کنسیو نہیں کر رہے تو آپ کو اس کا کوئی یعنی خوف نہیں ہے. آپ مانگتے ہیں، اور کیا کیا مانگتے ہیں آپ دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز. جو چیز آپ دنیا میں کسی سے نہیں مانگ سکتے، اور وہ آپ مانگ لیتے ہیں، اور اس کا خوف نہیں ہوتا. تو اس پرنسپل کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرب کا اس لیے جو ہے ایک ایسی سہولت دی ہے قریب آنے کی کہ آپ بغیر کسی خوف کے اللہ کے قریب آئیں. قریب بھی آ سکتے ہیں، مانگ بھی سکتے ہیں، اور آپ مانگنے کا سٹائل بھی بڑا آپ کا ہمبل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے خود سے تیار ہو کے، کچھ نہیں، یہ لباس پہن کے یا اس طرح کھڑے ہو کے یا ایسے بات کرنی ہے، ایسے جس طرح آپ کا دل کرے آپ مانگتے ہیں تو اللہ سنتا ہے. تو اور جو کچھ مانگتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں. تو یہ ذرا حکمت کو آپ سمجھیں، اور بے دھڑک ہو کے مانگیں، بے خوف ہو کے مانگیں. کوئی خوف نہیں آپ کو اللہ سے مانگنے کا. دینے والا بھی وہی ہے اور دیتا بھی وہی ہے. جتنا آپ مانگیں اتنا ہی بہتر ہے. اور خود اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دین میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگیں، کیونکہ اس کے تو خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اب جو مانگنا ہے مانگیں، اچھی بات مانگنی ہے، اچھی دولت مانگنی ہے، اچھا فیوچر مانگنا ہے،
فیملی کے لیے اچھا مانگنا ہے، دوستوں کے لیے اچھا مانگنا ہے. کوئی انتہا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں ختم کر دینا ہے، یا ان لوگوں کے لیے مانگنا ہے، ان کے لیے نہیں مانگنا ہے. سب کے لیے مانگنا ہے، جن کے لیے مانگنا چاہیں. اپنے لیے مانگنا ہے، مانگے. سب کے لیے مانگے، سب مانگے. دنیا کے لیے مانگے، مانگے. اپنے ملک کے لیے مانگے، مانگے. مانگتے رہیں، مانگے اور بلا خوف مانگے. السلام علیکم.